ایک دفعہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مینا کی وادی میں اونٹ ذبح کر رہے تھے۔ کچھ اونٹ یمن سے آئے، کچھ اونٹ دائیں بائیں سے آئے، 100 اونٹ جمع ہو گئے قربانی کے لیے۔ اب یہ قربانی کے لیے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹ ذبح فرما رہے تھے۔ 4 اونٹ میرے حضور علیہ السلام کے سامنے آتے اور ایک اونٹ آگے میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا، میرے حضور علیہ السلام اس کو ذبح فرماتے۔ اب سنیے، جب میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سامنے کھڑے ہونے والے اونٹ کی گردن پر برچھا مارتے، جب میرے حضور علیہ السلام اپنے سامنے کھڑے ہونے والے اونٹ کو ذبح کرتے، جب اس کی گردن سے خون نکلتا تو یہ خون دیکھ کر پچھلے 4 اونٹ کھڑے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، آپس میں جگڑنا شروع کر دیتے۔ جب وہ دیکھتے نا کہ اگلے اونٹ کی گردن سے خون نکل رہا ہے، اگلا اونٹ مر رہا ہے، تو پچھلے کھڑے 4 اونٹ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے، آپس میں جگڑنا شروع کر دیتے۔ پتہ ہے یہ کیوں لڑ رہے تھے؟ پتہ ہے وہ 4 اونٹ اگلے اونٹ کو دیکھ کر کیوں آپس میں جگڑ رہے تھے؟ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، پیچھے بھاگنے کا نہیں بلکہ آگے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے لڑائی ہو رہی۔ پیچھے بھاگنے کے لیے یہ جھگڑا نہیں ہو رہا، پیچھے بھاگنے کے لیے یہ لڑائی نہیں ہو رہی، بلکہ آگے آ کر میرے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے یہ لڑائی ہو رہی۔ وہ کہتا ہے آگے پہلے میں جاتا ہوں، وہ کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ اس بات سے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی۔ دیکھ رہے ہیں اگلے اونٹ کی جان جا رہی ہے، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اگلا اونٹ مر رہا ہے۔ اگر ہم آگے گئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے، اگر ہم آگے گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ جس طرح اگلے کی گردن سے خون نکل رہا ہے، ہمارا حشر بھی یہی ہوگا اگر ہم آگے حضور علیہ السلام کے سامنے گئے۔ لیکن اگلے اونٹ کو دیکھ کر جیسے ہی اگلا اونٹ ذبح ہوتا ہے تو پچھلے اونٹ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آگے پہلے میں جاتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں پہلے میں جاتا ہوں۔ لڑائی ہو رہی ہے، پیچھے بھاگنے کی نہیں بلکہ آگے آ کر میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے لڑائی ہو رہی۔ یہ بے زبان جانوروں کی محبت تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ وہ جانور ہیں جن کے منہ میں زبان بھی نہیں بولنے کی، زبان ہے تو طاقت نہیں ہے بولنے کی۔ یہ بے زبان جانوروں کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہماری گردن پر چھری چل جائے، اگر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں ہم ذبح ہو جائیں، ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ایک صحابیہ عورت کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ جب ایک صحابیہ عورت کو پتہ چلا تو صحابیہ عورت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹی خبر سنتے ہی یہ صحابیہ عورت بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ کہاں جا رہی ہے؟ احد کی طرف جا رہی ہے۔ یہ صحابیہ عورت بڑی ہی بے چینی سے، بڑی ہی بے قراری سے دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا تو اس صحابیہ عورت نے کہا مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، جو خبر میں نے سنی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ خدا کے لیے جلدی بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ تو اس شخص نے کہا مائی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اس شخص نے آگے کیا کہا؟ مائی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ شوہر کے مرنے کی خبر سنتے ہی یہ عورت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی اس وقت کس حال میں ہیں؟ پھر اس شخص نے کہا مائی تیرے شوہر کے ساتھ ساتھ تیرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ہائے بیٹی کی خبر سن کر بھی، شوہر کے شہید ہونے کی خبر سن کر بھی اس عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بولی مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے حضور کا کیا حال ہے، مجھے بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، میرے نبی اس وقت کس حال میں ہے، جو میں نے خبر سنی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ پھر اس شخص نے کہا مائی تیرے شوہر کے ساتھ ساتھ، تیرے بیٹے کے ساتھ ساتھ تیرے تینوں بھائی بھی شہید ہو گئے،
तेरे तीनों भाई भी कत्ल कर दिए गए हैं। हाय, भाइयों की खबर सुनकर, शोहर के मरने की खबर सुनकर, बेटे के मरने की खबर सुनकर भी इस सहाबिया औरत ने फिर से कहा, मियाँ मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे रसूल का क्या हाल है, मुझे बताओ इस वक्त मेरे नबी किस हाल में है। हाय, शोहर फौत हो गया, उसे कोई परवाह नहीं, अपना लख्त जिगर नूरे नजर बेटा फौत हो गया, नौजवान कड़ियल नौजवान बेटा शहीद हो गया, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। हाय, कितनी मोहब्बत है मेरे नबी से कि तीनों भाई फौत हो गए, सहाबिया को कोई परवाह नहीं। सहाबिया बार बार पूछती है, मुझे बताओ मेरे नबी का क्या हाल है, मुझे बताओ मेरे नबी इस वक्त किस हाल में है। सहाबिया का खामिद भी फौत हो गया, बेटा भी फौत हो गया, तीनों भाई भी फौत हो गए, सारा कुंबा खत्म हो गया, पीछे कोई भी ना रहा, फिर भी उसे कोई परवाह नहीं। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, देखना चाहती है कि मेरे नबी किस हाल में है। आखिर में आकर किसी ने खबर दी कि हुजूर जिंदा हैं, हुजूर को कुछ नहीं हुआ। इस सहाबिया औरत ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे करार नहीं मिलेगा, जब तक मैं अपने नबी को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। दौड़ती चली जा रही है ओहद की तरफ, दौड़ते दौड़ते इसने देखा उधर से मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, कायनात के नबी उधर से आ रहे हैं, हुजूर सामने आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये सहाबिया औरत हुजूर के कदमों पे बैठ के हुजूर का कुर्ता मुबारक पकड़ के चूम कर कहती है, हुजूर या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी चाहे क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, आप जिंदा रहें सारा जहान क्यों ना मिट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, आप जिंदा रहें, मेरा शोहर फौत हो गया, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरे तीनों भाई फौत हो गए, मुझे कोई अरमान नहीं है, हुजूर आप ता कयामत जिंदा रहें, मैं आपको अपनी जिंदगी में जिंदा ही देखना चाहती हूँ। हाय, इतनी मोहब्बत, इतनी मवद्दत, इतना इश्क, इतना प्यार अपने नबी से कि शोहर फौत हो गया, बेटा फौत हो गया, कोई सदमा नहीं हुआ, तीनों भाई फौत हो गए, कोई सदमा नहीं हुआ। कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप जिंदा हैं तो सारा जहान भी क्यों ना मिट जाए मुझे कोई अरमान नहीं। इतनी मोहब्बत थी, इतनी मवद्दत। एक फकीर बाजार में गया, उसने देखा लोंडी बिक रही है, फिरोख्त हो रही है, मालिक आवाज दे रहा है, लोंडी खरीद लो, बांदी खरीद लो। ये फकीर कहता है कि मैं उसके करीब गया तो काले रंग की बांदी थी, काली कलोटी थी। बेचने वाले मालिक ने कहा, जी इसका ज़हनी तवाजुन भी ठीक नहीं, और सुनो ये थोड़ी थोड़ी पागल भी है, और सुनो ये दिन को खरीदने वाले मालिक की नौकरी करती है और रात को ये किसी और मालिक की नौकरी करती है। ये फकीर कहता है, मुझे उस बांदी, उस लोंडी के चेहरे पर कोई पागलपन नजर ना आया तो मैंने उसे खरीद कर घर ले आया। जब घर ले आया, शाम हुई, रात हुई, मैंने सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। रात के दूसरे पहर जब मेरी आंख खुली तो अचानक मैंने देखा, अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वही काली कलोटी बांधी, वही जिसका अक्ली तवाजुन ठीक नहीं था, जो पागल थी, वो मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के अल्लाह के हुजूर हाजिर होके कुछ कह रही है। कहते मैं देख के हैरान रह गया, जल्दी से उठा। जब मैंने गौर किया तो वो अल्लाह की नेक बंदी, उसका सर सजदे में है, अल्लाह के हुजूर कह रही है, या बारी ताला, ओ मेरे करीम रब, वो मोहब्बत जो तू मुझसे करता है उसी के सदके मैं तुझसे सवाल करती, वो मोहब्बत जो तू मुझसे करता है उसी के वास्ते मैं तुझसे सवाल करती हूँ। ये फकीर कहता है, मैंने उस लोंडी को काटा, उस बांदी के इस जुमले को काटा, और कमबख्त ये तू क्या कह रही है, और इस तरह कहे कि या अल्लाह, वो मोहब्बत जो मैं तुझसे करती हूँ, वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, मैं उसी के वास्ते तुझसे सवाल करती हूँ। तो उस लोंडी ने कहा, उस बांदी ने कहा, हजरत बस चुप हो जाएं, अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुझे बिस्तर पे ना सुलाता, मुझे मुसल्ले पे ना बिठाता। हजरत अगर मेरे मालिक को मुझसे प्यार ना होता, अगर मेरे करीम रब को मुझसे मोहब्बत ना होती
تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے رات کے دوسرے پہر مصلے پہ نہ بٹھاتا۔ رات کے دوسرے پہر بھی میں مصلے پہ بیٹھی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے، اور میں رات کے دوسرے پہر مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ اس کے بعد پھر اس لونڈی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مالک آج تک تیرا میرا راز چھپا ہوا تھا، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، اب لوگوں کو بھی تیرے میرے پیار کا پتہ چل گیا ہے، تیری میری محبت کا پتہ چل گیا ہے۔ مالک اب اگر تو مجھے اپنے پاس بلا لے تو اسی میں ہی بہتری ہوگی۔ یہ کہتے ہی اس لونڈی کی چیخ نکلی، فوراً ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقیر کہتا ہے، درویش کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں بازار میں گیا کہ کفن لے کے آؤں، اس کو غسل دوں، کفن دوں، اس کی تدفین کروں۔ جب میں بازار سے کفن لے کے آیا، واپس آ کر میں اس میت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس لونڈی کو سبز ریشم کا کفن پہنایا جا چکا ہے، اور اس کے کفن کے اوپر لکھ دیا گیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوبوں کو نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانیاں۔ تو میرے بھائیو، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ بندے نماز پڑھا کر اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا تھا۔ وہ صبح سویرے ایک حلوائی کی دکان پر آ نکلا۔ حلوائی نے جب اس فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا بابا جی آپ آئیں، ہم آپ کو دودھ پلاتے ہیں۔ اس حلوائی نے کیا کیا، ایک پیالہ دودھ کا گرم گرم دودھ دیا اس بابے کو، بابا جی دودھ پئیں دعا کریں۔ اس بابا جی نے، اللہ والے نے گرم گرم دودھ پینے کے بعد اس حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا، ساتھ میں اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا، آگے چل دی۔ ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ فقیر نے، اللہ والے نے کیا کیا ہوا تھا، لکڑی کا جوتا بنا کے پہنا ہوا تھا۔ اب کیچڑ کے اوپر سے جا رہا تھا تو آگے راستے میں سے ایک فاحشہ عورت اور اس کا یار بیٹھا ہوا تھا، لطف لے رہے تھے موسم کا، ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ فاحشہ عورت اور اس کا یار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر ان کے ساتھ سے گزرا، پاؤں سے تھوڑا سا کیچڑ اڑا اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر جا کے۔ جب کپڑوں پر کیچڑ جا لگا تو فاحشہ عورت کے یار کو غصہ آیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھا، اٹھتے ہی آتے ہی اس فقیر اللہ والے کو تھپڑ مار دیا، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں، اور میری معشوق کا اتنا قیمتی لباس تو نے خراب کر دیا، چلنے کی تمیز نہیں، دیکھ بھال کر چلا کرو۔ یہ فقیر تھوڑا سا آگے گیا، آگے جاتے اس فقیر نے آسمان کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تو بھی بڑا کریم ہے، تو بھی بڑا رحیم ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ بھی مرواتا ہے۔ مالک تو جس حال پہ راضی تیرا بندہ بھی اسی حال پہ راضی، مالک تو جس رضا پہ راضی تیرا بندہ بھی تیری رضا پہ راضی، تو چاہے تھپڑ مروا، تو چاہے دودھ پلا۔ خیر یہ بابا تھوڑا سا آگے گیا ہی تھا، پیچھے یہی فاحشہ عورت اور اس کا یار آگے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کیچڑ کی وجہ سے اس معشوق کا، فاحشہ عورت کا پاؤں سلپ ہوا، یہ منہ کے بل گری، گرتے ہی فوت ہو گئی۔ پاؤں سلپ ہوا نا کیچڑ کی وجہ سے، یہ منہ کے بل گری، گرتے ہی فوت ہو گئی۔ اب شور برپا ہو گیا کہ اس بابا جی نے بد دعا دی ہے، اس بابا جی کی بد دعا کا دیا جلا ہے، یہ قیمتی جان چلی گئی۔ بابا جی نے بد دعا دی، فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بد دعا دی، یہ قیمتی جان چلے گی۔ اب لوگ فقیر کے
पीछे दौड़ पड़े, वे इसको पकड़े। फकीर अभी दूसरी गली के कोने तक पहुंचा ही था कि लोगों ने इसे घेर लिया। और फकीर बने फिरते हो, अल्लाह वाले बने फिरते हो, सब्र ही नहीं है। कहा जी क्या हो गया? कहा तूने बद्दुआ दी है, तेरी बद्दुआ का दिया जलाए कीमती जान चलेगी। उसने कहा जी मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं। कहा नहीं तूने ही बद्दुआ दी, वो कीमती जान चलेगी, थोड़ा सब्र तो कर लेते। फकीर बने फिरते हो, सब्र ही नहीं है तुम। जब लोगों ने ज्यादा तंग किया, बार बार इसरार किया, तो उसने कहा मियाँ भाइयों मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, अगर सच्ची पूछते हो तो ये यारों यारों की लड़ाई, अगर सच्ची पूछते हो तो ये यारों यारों का मसला है, यारों यारों की जंग। लोगों ने कहा वो कैसे? उस फकीर ने कहा मियाँ मैं कीचड़ के ऊपर से आ रहा था, मेरे पांव से कीचड़ का एक कतरा उड़कर उस फाहिशा औरत के कपड़ों पर जा गिरा। जब उस फाहिशा औरत के कपड़ों पर कीचड़ का एक कतरा जा गिरा तो उस फाहिशा औरत के यार को गुस्सा आया, उसने आके मुझे मारा। जब उसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। और मियाँ मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी, दरअसल ये यारों यारों की लड़ाई है, ये यारों यारों का मसला है। जब फाहिशा औरत के यार को गुस्सा आया, उसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया। और मियाँ ये यारों यारों की लड़ाई है, ये यारों यारों का मसला है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। जवानों, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में, खौफ खुदा में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता। जिस औरत को खुदा ने ईमान की नेमत बख्शी हो वो जान तो दे देगी मगर बुराई के नज़दीक नहीं जाएगी, वो जान तो दे देगी मगर गुनाह के करीब नहीं जाएगी। एक बादशाह ने अपने ऊंचे महल से नज़र दौड़ाई तो नीचे एक मकान में उसे खूबसूरत औरत नज़र आई। ये औरत बड़ी ही हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। ये औरत जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा नेक सीरत भी थी, अल्लाह की वलिया थी, महबूबा थी, मुत्तकी परहेजगार थी, पाक दामन औरत थी। बादशाह ने जैसे ही इस औरत के हुस्न को देखा, नशीली आँखों को देखा, तो देखते ही फिदा हो बैठा, देखते ही बेकरार हो बैठा। पहले तो बादशाह ने इस पाक दामन औरत की तरफ खत भेजे, पैगाम भेजे, अपने प्यार का इजहार किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, इश्क कर बैठा हूँ, लिहाजा मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। इस पाक दामन औरत के पास बादशाह के काफ़ी ख़त आए, पैगाम आए। जब इस पाक दामन औरत ने बादशाह की तरफ कोई तवज्जो ना की तो बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने कहा इस सरकश औरत को उठाकर मेरे पास ले आओ। वजीर गए, उस पाक दामन औरत को ज़बरदस्ती से उठा लाए। बादशाह के कमरे के अंदर ये पाक दामन औरत आ गई। बादशाह ने कहा दरवाजे सारे बंद कर दो, दरवाजे भी बंद कर दिए। अब बादशाह ने अपनी नफसानी जज्बात का इजहार करते हुए कहा, ए हुस्न की मलका, ए शहजादी, मैं तेरे हुस्न के दर का भिखारी हूँ। तेरी इन नशीली आँखों में मैंने अपनी नींद खो दी, मैंने अपना चैन खो दिया, मैंने अपना करार खो दिया। जब बादशाह ने अपनी नफसानी जज्बात का इजहार किया तो इस पाक दामन औरत ने कहा, बादशाह सलामत, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं फ़कीर, तू बादशाह। और बादशाह कहाँ, गधा कहाँ? बादशाह ये आप क्या कह रहे हैं? और भला बादशाहों का फ़कीरों से क्या काम? बादशाह ने कहा, तू हुस्न की शहजादी, मैं तेरे हुस्न के दर का भिखारी। तू दुनिया की जितनी दौलत मांगती है मांग ले, मैं तुझे हासिल करना चाहता हूँ। हाय, ऊपर से फरिश्तों की नज़र इस पाक दामन औरत की तरफ है कि आज पाक दामन औरत, अल्लाह की वलिया, अल्लाह की महबूबा, मुत्तकी परहेजगार औरत किस रास्ते की तरफ जाती है? ये औरत दौलत की तरफ जाती है, ये औरत गुनाह करके बादशाह की तरफ जाती है, नफसानी ख्वाहिशात की तरफ जाती है, या अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जाती है? दो रास्ते हैं। फरिश्तों की नज़र इस पाक दामन औरत की तरफ है। बादशाह ने कहा, ऐ हुस्न की मलका, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं फिदा, दुनिया की जितनी दौलत मांगना चाहती है मांग ले,
لیکن خدا کے لیے آج میرے آگے انکار مت کرنا۔ جب بادشاہ نے کہا اے حسن کے ملکہ، میں تیری ان نشیلی آنکھوں پہ فدا ہو بیٹھا ہوں، ان نشیلی آنکھوں نے میرا چین کھو دیا، میرا قرار کھو دیا۔ یہ سن کر اس اللہ کی نیک بندی نے کہا، پاک دامن عورت نے کہا، بادشاہ آپ سلامت رہیں، آپ تا قیامت رہیں، آپ ذرا صبر کریں، مجھے اجازت دیں، میں دوسرے کمرے میں جا کر خود کو سنوار کے آؤں، میں خود کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں، میں اپنی ان نشیلی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا کے آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ یہ اللہ کی نیک بندی جب دوسرے کمرے میں گئی، دوسرے کمرے میں جاتے ہی اس پاک دامن عورت نے چھری اٹھائی۔ جو آنکھیں بادشاہ کو پسند تھیں، جن آنکھوں نے بادشاہ کو بے قرار کر رکھا تھا، اس اللہ کی نیک بندی نے چھری ماری، دونوں آنکھیں نکال کے اپنی تلی پہ رکھی، بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ کہا بادشاہ یہ لے آنکھیں، جن آنکھوں نے تجھے بے قرار کر رکھا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو مرنے کو تیار تھا، جن آنکھوں نے تجھے عشق میں مبتلا کر رکھا تھا، بادشاہ یہ لے آنکھیں، وہ آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ دونوں آنکھیں نکال کر اس اللہ کی نیک بندی نے جو بادشاہ کو جملہ بولا تھا، وہ آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ دونوں آنکھیں نکال کر بادشاہ کو کہنے لگی، بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مجھے میرے اللہ کی محبت سے دور کر دے، جو اللہ کے عشق سے دور کر دے۔ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کیا ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے جائیں، جو مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، جو مجھے دنیا کی دولت کی طرف لے جائیں، جو مجھے شیطان کی طرف لے جائیں، جو مجھے جہنم کی طرف لے جائیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لو بادشاہ، جن آنکھوں کے پیچھے تو مر مٹ رہا تھا، جن آنکھوں کے پیچھے تو بے قرار تھا، بے چین تھا، وہ نشیلی آنکھیں تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ بادشاہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے میرے محبوب کی محبت مجھ سے چھین لی جائے۔ ہائے آج کل کی اسلام کی مقدس شہزادی کہتی ہے جی میرے بچے چھوٹے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں اور چکی بھی پیسی جا رہی ہے۔ ہائے پورا دن کام کرتی ہے، سارا دن چکی پیستی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت کرتی ہے۔ پورے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب رات کا وقت آتا ہے تو سکون کرنے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ ابھی کرتی نہیں کہ رات ڈھل جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے تو عرض کرتی ہے او میرے کریم رب، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ رج رج کے کرتی نہیں کہ صبح ہو جاتی ہے، رات ڈھل جاتی ہے۔ او میرے کریم رب، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا۔ او میرے کریم رب، ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے۔ وہ تھا عشق، وہ تھی محبت۔ ایک فقیر بازار میں گیا، اس نے دیکھا لونڈی بک رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے، مالک آواز دے رہا ہے لونڈی خرید لو، باندی خرید لو۔ یہ فقیر کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا تو کالے رنگ کی باندی تھی، کالی کلوٹی تھی۔ بیچنے والے مالک نے کہا جی اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں، اور سنو یہ تھوڑی تھوڑی پاگل بھی ہے،
اور سنو یہ دن کو خریدنے والے مالک کی نوکری کرتی ہے اور رات کو یہ کسی اور مالک کی نوکری کرتی ہے۔ یہ فقیر کہتا ہے مجھے اس باندی اس لونڈی کے چہرے پر کوئی پاگل پن نظر نہ آیا تو میں نے اسے خرید کر گھر لے آیا۔ جب گھر لے آیا شام ہوئی رات ہوئی، میں نے سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھلی تو اچانک میں نے دیکھا، اچانک میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کالی کلوٹی باندھی، وہی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، جو پاگل تھی، وہ مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کے کچھ کہہ رہی ہے۔ کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا، جلدی سے اٹھا۔ جب میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی نیک بندی، اس کا سر سجدے میں ہے، اللہ کے حضور کہہ رہی ہے یا باری تعالی او میرے کریم رب، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے اسی کے واسطے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ فقیر کہتا ہے میں نے اس لونڈی کو کاٹا، اس باندی کے اس جملے کو کاٹا، اور کم بخت یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اور اس طرح کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے میں اسی کے واسطے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو اس لونڈی نے کہا، اس باندی نے کہا حضرت بس چپ ہو جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ حضرت اگر میرے مالک کو مجھ سے پیار نہ ہوتا، اگر میرے کریم رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے رات کے دوسرے پہر مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ رات کے دوسرے پہر بھی میں مصلی پہ بیٹھی ہوں کہ ساری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہے، ساری کائنات نرم نرم بستروں پہ سوئی ہوئی ہے، اور میں رات کے دوسرے پہر مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کو مجھ سے پیار ہے۔ ایک تاجر صبح صبح اپنی دکان پر آیا، آتے ہی اپنی دکان کا ترازو توڑ دیا۔ ساتھ والے نے پوچھا میاں اتنا قیمتی ترازو تو نے کیوں توڑ دیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا میاں وجہ اصل میں یہ ہے کہ آج میرا ہمسایہ مر رہا تھا، آج میرا پڑوسی مر رہا تھا، سکرات کا وقت اس پر طاری تھا، آدھی روح اندر تھی آدھی روح باہر تھی، ہم اسے کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ آگے جواب دیتا تھا میاں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب ہم نے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میری دکان کا جو ترازو ہے، ترازو کے درمیان کا جو کانٹا ہے نا کانٹا، وہی میرے گلے میں چھپا ہوا ہے، ترازو کے درمیان کا جو کانٹا ہے وہی میری حلق میں چھپ گیا ہے، میاں وہی کانٹا مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، میں کیا کروں، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہائے ترازو کے اس کانٹے سے نہ جانے کتنوں کا حق مارا ہوگا، کتنوں کا مال لوٹا ہوگا، کتنی ڈنڈی ماری ہوگی، کتنا غلط کھایا ہوگا، کتنا غلط تولا ہوگا۔ جوانو غلط تول کر چاہے ساری دنیا بھی اپنے پاس کر لو، اگر آخری وقت ایمان ہاتھ سے گیا تو بتاؤ تو صحیح کیا لے کر جاؤ گے۔ جوانو ہم مقصد والے ہیں، بے مقصد نہیں ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے ہم نے وہ مقصد پورا کرنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس آتش پرست شخص کی ایک بے عمل مسلمان سے دوستی تھی، ایک بے نمازی مسلمان سے یاری تھی۔ ایک دن اس بے عمل مسلمان نے، اس بے نمازی مسلمان نے اس آتش پرست یار کو کہا میاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو آگ کو پوجتا ہے، آگ کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ آگ کو تو اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تم جو اس آگ کے پجاری ہو، اگر تم بھی اس آگ میں کود جاؤ تو یہ آگ تو تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی میاں، اور جو پوجنے والے کو جلا کر راکھ کر دے پھر اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جس خدا نے اس آگ کو پیدا کیا اسی پر ایمان لیا۔ بے عمل مسلمان کی یہ بات سن کر اس کافر نے جو جواب دیا وہ آج کے اسلام کے نام پر بدنما دھبا لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کافر نے کہا میاں
میرے سامنے دو اسلام ہیں، اور مجھے تو دو اسلام نظر آتے ہیں۔ ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید نے اپنایا ہوا، اور ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید میں نظر آتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ ہمسائے کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو بھرپور کوشش کرتا ہے وہ کسی کو دکھ بھی نہ دے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ ایک اسلام یہ ہو گیا، اور ایک اسلام وہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے۔ نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ 24 گھنٹے تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، فریب تو کرتا ہے، مکر تو کرتا ہے، 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم تو کرتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے۔ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟ اگر جھوٹ میں بولتا ہوں تو سچ تو کون سا بولتا ہے؟ تو بھی تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ شراب اگر میں پیتا ہوں شراب تو تو بھی پیتا ہے، زنا اگر میں کرتا ہوں زنا تو تو بھی کرتا ہے، نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو تو کون سا پڑھتا ہے، خدا کا نام اگر میں نہیں لیتا تو تو کون سا لیتا ہے؟ اور تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہے میاں؟ الغرض جو حال میرا ہے وہی حال تیرا ہے میاں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے ذہن میں آتا بھی ہے، مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے دل میں آتا بھی ہے تو میں تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تیری اس حرکتوں نے مجھے اسلام سے دور کر دیا۔ اگر مسلمان ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میرا اسلام قبول کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بے عمل مسلمانوں نے میرے خوبصورت اسلام کو بدنام کر دیا، خوبصورت دین کو بدنام کر دیا۔ نام کے مسلمان ہر اس حرکت کے مرتکب نظر آتے ہیں جو کافروں کی حرکتیں ہیں۔ آپ کسی بے نمازی سے پوچھئے کہ اندرا گاندھی نے کبھی نماز پڑھی تھی تو یہ کہے گا جی نہیں پڑھی تھی، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے، یہ کہے گا جی میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر مجھے بتاؤ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز اندرا گاندھی نے بھی نہ پڑھی، نماز آج کا مسلمان بھی نہیں پڑھتا، ان دونوں میں فرق کیا نظر آتا؟